سبحان اللہ شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے، جی ہاں، معراج کا سفر پروگرام شروع ہو چکا ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی جو ہے بہت پیارے پیارے سے سیگمنٹس لے کر ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے راشد بھائی انشاءاللہ۔ تو درود پاک کی فضیلت شامل کرنے کے بعد ہم بڑھیں گے بہت ہی پیارے سے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہوگا قصیدہ معراج۔ قصیدہ معراج میں سے کسی ایک شعر کی شارٹ اور آسان وضاحت کریں گے ہمارے راشد بھائی، اور پھر جو ہے ہم اپنے نعت خوانوں کی جانب بڑھیں گے، اور پھر واقعہ معراج کا سیگمنٹ شروع ہو جائے گا اور کنٹینیو کریں گے ہمارے راشد بھائی واقعہ معراج۔ اور آپ سب بچوں نے سننا ہوگا واقعہ معراج غور سے سننا ہوگا، کیونکہ پھر آپ سے ہوں گے، جی ہاں، آپ سے ہوں گے سوالات، اور آپ نے دینے ہوں گے ان سوالات کے درست، جی ہاں، درست جوابات دینے ہوں گے، اور پھر جو ہے آپ کی باری ہوگی کہ آپ جو ہے سوال کریں، اور پھر جو ہے راشد بھائی انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیں پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ جی راشد بھائی۔ جی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیں اب بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے، سیگمنٹ کا نام ہے قصیدہ معراج۔ شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ معراج سیگمنٹ جو ہے شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد علی بھائی، اور وہ جو ہے ہمیں قصیدہ معراج میں سے کسی ایک شعر کی شارٹ اور آسان وضاحت کریں گے۔ جی کون سے شعر کی جو ہے آپ وضاحت کریں گے؟ جی ماشاءاللہ حمزہ بھائی، یہ بڑا شاندار سیگمنٹ ہے، اس میں ہم مختلف اشعار سنتے بھی ہیں اس سیگمنٹ میں، اور ایک آدھ شعر کی تشریح بھی سنتے ہیں۔ آج بھی بڑا شاندار شعر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور اس میں بھی پیارے بچوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا بیان ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ بھی ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے انبیاء ہی برکت والے ہیں، عظمت والے ہیں، شانوں والے ہیں، لیکن سارے نبیوں میں بھی سب سے بڑی شان کس کی ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ ہمارے نبی کیا ہیں؟ سارے نبیوں کے بھی سید و سردار، سارے نبیوں کے جی۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عظمتیں اور رفتیں عطا کی گئیں وہ کسی اور نبی کو نہ ملیں۔ دیگر انبیاء کو جو الگ الگ شانیں عطا کی گئیں وہ ساری شانیں ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا کی گئیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کچھ عطا کیا گیا جو مخلوق میں کسی اور کو نہ ملا۔ تو اسی خاصہ مصطفیٰ میں اور خصوصیت مصطفیٰ میں ایک چیز یہ بھی ہے حمزہ بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار بخشا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچوں، یہ وہ شان ہے، وہ عظمت ہے جو کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ خواب کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن ہے، اور کئی بزرگان دین سے یہ ثابت بھی ہے، جیسے ہمارے امام اعظم ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ خواب کی حالت میں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، لیکن بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے
اللہ کا دیدار کرنا دنیا میں رہتے ہوئے یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لیکن دنیا میں کوئی سر کی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ایک ہی ہستی ہیں جنہوں نے بیداری کے عالم میں رب کا دیدار کیا ہے، اور وہ ہمارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو معراج کی رات بھی یہی ہوا۔ دیکھیں بظاہر پیارے آقا علیہ السلام کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار عطا کیا جائے، اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں ملتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبے کے بغیر ہی اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کروائی، اتنا شاندار سفر کروایا، اپنا قرب بخشا، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور بیداری کے عالم میں اپنا دیدار بھی کروایا۔ یہ جو پیارے آقا علیہ السلام لا مکان تشریف لے جاتے ہیں، رب کا قرب خاص پاتے ہیں، تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان ہے۔ لیکن اس کے برعکس حمزہ بھائی ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بڑے پیارے نبی ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بلایا، اور کوہ طور پر کرز مدنی چل کے ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر فرشتے کے واسطے کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف پایا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا فرشتے وغیرہ کے واسطے کے بغیر، تو اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے رب عز و جل کا دیدار کروں۔ سورہ اعراف میں اس کو بیان بھی کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کروا تاکہ میں تجھے دیکھوں۔ اب دیکھیں یہاں موسیٰ علیہ السلام مطالبہ کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ مجھے اپنا دیدار کرا، لیکن وہاں پیارے آقا علیہ السلام بظاہر کوئی مطالبہ دیدار کا نہیں فرما رہے۔ تو اب کیا ہوا؟ قرآن مجید میں آیت مبارکہ موجود ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر کیا ہوا؟ کوہ طور پر ایک تجلی پڑی رب تبارک و تعالیٰ کے انوار کی، تو اس تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہ ہوا۔ تو پیارے بچوں وہاں موسیٰ علیہ السلام دیدار کا مطالبہ کرتے ہیں، تو وہاں کیا فرمایا جاتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یہاں پیارے آقا علیہ السلام بظاہر مطالبہ نہیں کرتے، پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ جبریل امین یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور وصال یعنی ملاقات کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ یہاں پر وصال کے یعنی ملاقات کے رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیا ہو رہے ہیں؟ تقاضے ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر خلاصہ تھا۔ اب میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو وہ شعر بیان کرتا ہوں جس میں ان دونوں باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، مشکل الفاظ بھی ساتھ آئیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے نعت خواں اس کو ترنم میں طرز میں بھی سنائیں گے۔ اجازت ہے حمزہ بھائی؟ جی۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کرز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اس حقیقت کو بیان کیا قصیدہ معراجیہ میں۔ تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ برکت والی ہے۔ اور یہ تبارک اللہ کا جملہ ایک تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے، کسی کی تعریف کرنی ہو، تعجب کا اظہار کرنا ہو تو کہتے ہیں تبارک اللہ، جس کو ہم اردو میں یوں بھی کہتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے، ایسے واہ کیا کہنے، تو اس طرح کہتے ہیں نا کوئی اچھی چیز ہو، اچھی بات ہو، عظمت والی بات ہو، ان کے کیا کہنے ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے تبارک اللہ، مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظمت والا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، اے اللہ تیری ذات برکت والی ہے، یہ تیری شان ہے۔ تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، زیبا کا مطلب ہے کہ یا اللہ تجھے ہی یہ بات زیب دیتی ہے، تیرے لیے ہی یہ بات مناسب ہے، تیرے لیے ہی یہ بات موضوع ہے کہ تو ساری مخلوق سے بے نیاز ہے۔ بے نیازی کا مطلب ہوتا ہے کسی کا محتاج نہ ہونا۔ ہم سب بندے اللہ کے محتاج اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کرز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے صمد۔ صمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز، بے پرواہ، جو مخلوق وغیرہ کسی کا بھی محتاج نہ ہو۔ ساری مخلوق کس کی محتاج ہے؟ اللہ کی، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو کسی کا محتاج نہ ہونا، بے پرواہ ہونا، اس کو کہتے ہیں بے نیازی۔ تو بے نیازی کس کی شان ہے؟ صرف اللہ کی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے، رب ہی وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، اے اللہ تیری شان بڑی نرالی ہے، تو بڑی برکت والا ہے، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کسی کا محتاج نہ ہونا یہ تیری ہی صفت ہے، یہ تیری ہی شان ہے۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی،
میں نے سورہ اعراف کی آیت کا ایک جز آپ کے سامنے پیش کیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا دیدار کا رب کی بارگاہ میں عرض کی تو جواب کیا آیا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہاں اس شعر میں جوش کا لفظ آیا. جوش کا مطلب جلال، کہ کہیں تو موسیٰ علیہ السلام مطالبہ کر رہے ہیں اور مطالبے کے بعد لن ترانی کے فرمان کا ایک جلال ہے، لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں ذات مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، معراج کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تو لن ترانی والے فرمان کا ایک جلال ظاہر ہو رہا ہے. اور دیدار کے حوالے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کہیں تقاضے وصال کے تھے. اب تقاضے اور وصال اس کا مطلب کیا ہے؟ تقاضے کا مطلب ہوتا ہے مطالبہ، ڈیمانڈ کرنا، اور وصال کا ایک مطلب تو وہ ہوتا ہے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کا فوت ہو جانا، لیکن یہاں وصال کا مطلب ہے ملاپ، دو افراد کا، دو ذاتوں کا ملنا. تو ملاپ کے معنی میں ہے، ملاقات کے معنی میں ہے. ملاقات کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. وصال کا معنی بچوں یہاں کیا ہے؟ ملاقات. وصال کا مطلب یہاں کیا ہے؟ ملاقات. تو تقاضے وصال کے یعنی ملاقات کے تقاضے ہو رہے تھے. جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ رب کا قرب خاص پانے کے لیے معراج کی رات یہ سفر فرمائیں. تو تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی تو پھر جو ہے اب نعت خوانوں سے بھی سن لیتے ہیں. جی بالکل. ہمارے ساتھ مشہد بھائی اور حسان بھائی موجود ہے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، میں ہیرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، میں نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب جو ہے امیر اہل سنت کا بھی لکھا ہوا کلام ہے واقعہ معراج کے حوالے سے، تو وہ بھی جو ہے انشاءاللہ ہمارے نعت خوان سنائیں گے. مشہد بھائی آپ شروع کریں گے. جی. ہے سفیارہ سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں، ایک دھوم عرش اعظم پر مہمان خدا
सब हूर मलक और गिलमा खुल्द सजाते हैं कि धूम है अर्शे आदम पर मेहमान खुदा के आते हैं। माशा अल्लाह दोनों नात ख़ानों ने जो है बहुत ही प्यारे अंदाज में कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आप दोनों को जो है इसकी बरकत नसीब फरमाए, आमीन। तो आए प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम मेराज का सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और अगले प्यारे से सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है वाक़या मेराज। शबे उरूजे मुहम्मदी है, शबे उरूजे मुहम्मदी है। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है वाक़या मेराज और इंशाअल्लाह राशिद भाई जो है कंटिन्यू करेंगे वाक़या मेराज। जी राशिद भाई। जी हमज़ा भाई, माशाल्लाह। पिछले एपिसोड में हमने यहाँ तक वाक़या मेराज सुना था कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस से आसमानों का सफ़र इख्तियार करते हैं और पहले आसमान पर पहुँचते हैं। और पहले आसमान पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात अल्लाह तबारक व तआला के एक प्यारे नबी से हुई थी। उन नबी अलैहिस्सलाम का नाम क्या था हमज़ा भाई, बताएंगे आप? बच्चों से तो आप सवाल करते हैं, आप बताएं ज़रा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी आपका जवाब दुरुस्त है, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब क्या हुआ किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, पहले आसमान के बाद अब आप अलैहिस्सलाम जो थे वो दूसरे आसमान की तरफ बढ़ने लगे। और वैसे देखा जाए तो पहले और दूसरे आसमान के दरमियान बहुत फासला है। अगर स्पीड के एतबार से, रफ्तार और वक्त के एतबार से देखा जाए तो बहुत बड़ा सफ़र था। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को ये शान अता फरमाई कि पहले आसमान से दूसरे आसमान का सफ़र बिल्कुल एक लम्हे में हो गया। एक लम्हे में ही प्यारे आका अलैहिस्सलाम पहले आसमान से दूसरे आसमान पर तशरीफ़ लाए। अब वहाँ भी एक फ़रिश्ता मौजूद है और सवाल होता है कि कौन? तो जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि जिब्रील। और फिर वही सवाल होता है कि आपके साथ कौन है? तो जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि मेरे साथ सैयदना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं। और फिर वही सवाल होता है कि क्या इन्हें बुलाया गया है? तो जवाब आता है कि जी बुलवाया गया है। और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम को खुशामदीद कहा जाता है। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, मुख्तलिफ आसमानों पर, 7 आसमानों में मुख्तलिफ आसमानों पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात मुख्तलिफ अंबिया किराम से हुई। यहाँ एक आपके जहन में सवाल होगा कि आसमानों की तरफ सफ़र करने से पहले प्यारे आका अलैहिस्सलाम जिस मस्जिद में थे और जहाँ अंबिया किराम की इमामत फरमाई, जिसको मस्जिद अक्सा कहा जाता है, तो मस्जिद अक्सा में ज़मीन पर सारे अंबिया मौजूद हैं। तो ये कैसे हो गया कि एक ही आन में मस्जिद अक्सा से मुख्तलिफ आसमानों पर अंबिया आ गए? तो हमज़ा भाई यहाँ से उलमाए किराम ये जिक्र करते हैं कि ये अंबिया किराम की शान है। अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को ये ताकत अता फरमाई है, ये पावर अता फरमाई है और ये अज़मत अता फरमाई है कि आन के आन में एक ही लम्हे में वो एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं। तो जब ये दीगर अंबिया की शान है तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की क्या शान होगी कि आप एक ही लम्हे में एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं। ये नबूवत की रफ्तार होती है। तो अब बच्चों, मुख्तलिफ आसमानों पर आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात मुख्तलिफ अंबिया किराम से हुई और हर नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम मेराज की दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वेलकम कहा, खुशामदीद कहा। तो अब हम सुनते हैं कि किस आसमान पर किस नबी से मुलाकात हुई। तवज्जो से आप सबने सुनना है और ये जब वाक़या यहाँ इख्तिताम पजीर होगा तो मैं आपसे सवाल करूँगा, किस आसमान पर, हमज़ा भाई, किस आसमान पर किस नबी से मुलाकात हुई? आपसे भी सवाल हो सकता है, लिहाजा आप भी तवज्जो से सुने। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन भी तवज्जो से सुने, इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफा होगा। प्यारे बच्चों, जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम पहले आसमान से दूसरे आसमान की तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं और वही सवालात होते हैं, तो अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मुलाकात दूसरे आसमान पर अल्लाह ताला के 2 नबियों से होती है, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना यहया अलैहिस्सलाम। ये अल्लाह के 2 नबी हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। इन दोनों से मुलाकात होती है। आप अलैहिस्सलाम दोनों को सलाम फरमाते हैं। ये दोनों हस्तियाँ आप अलैहिस्सलाम को सलाम का जवाब देती हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को वेलकम कहा जाता है, खुशामदीद कहा जाता है।
اچھا یہاں پیارے بچوں آپ کو یہ بتاؤں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے 2 نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، یہ دونوں آپس میں کتنے قرب رکھتے تھے، ان کا تعلق اور ریلیشن کیا تھا؟ بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، تو یہ کزن تھے، اتنا قریب کا رشتہ تھا، اور نبوت کے منصب سے بھی یہ دونوں ہستیاں سرفراز ہیں۔ تو ان دونوں ہستیوں سے پیارے آقا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اب آپ علیہ السلام دوسرے آسمان کے بعد کون سے آسمان کی طرف جاتے ہیں؟ تیسرے، انڈرسٹوڈ ہے۔ تیسرے آسمان کی طرف آپ علیہ السلام رفعت فرماتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، تو تیسرے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت، حمزہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نبی ہی خوبصورت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کو حسن بھی عطا فرماتا ہے، اچھی صفات عطا فرماتا ہے، اللہ کے انبیاء کی آوازیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن انبیاء کرام میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی ہی شان ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کا جو حسن تھا، جو کمال حسن تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پیارے آقا علیہ السلام کے حسن کا نصف یعنی آدھا عطا کیا گیا، اور آپ کی عظمت و شان ہے پوری سورت مبارکہ قرآن مجید میں موجود ہے، جس کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ یوسف، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے نبی کا ذکر خیر ملتا ہے، اور یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، اور آپ کے والد جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی تھے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکی حسن والا ہمارا نبی۔ تو یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ہمارے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، آپ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، آپ علیہ السلام کو ویلکم کہا گیا۔ اب تیسرے آسمان کے بعد کون سے آسمان کی طرف تشریف لے گئے؟ چوتھے آسمان کی طرف۔ چوتھے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی موجود تھے جن کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ جی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اور ان کا بھی ذکر مبارک قرآن مجید میں ملتا ہے۔ تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر پیارے آقا علیہ السلام نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، آپ علیہ السلام کو انہوں نے ویلکم کہا۔ اب چوتھے آسمان کے بعد کس آسمان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں؟ پانچویں آسمان کی طرف۔ پانچویں آسمان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مقدس نبی موجود ہے، اور ان کا نام ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ کون؟ جی، ان کا بھی ذکر خیر قرآن میں ملتا ہے، اور یہ خود بھی نبی ہیں، ان کے بھائی بھی نبی ہیں، اور ان کے بھائی کا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جی، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں نبی ہیں اور خالہ زاد بھائی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں بھائی ہیں، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمائی؟ نبوت۔ کیا عطا فرمائی؟ نبوت۔ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو سلام کہا، انہوں نے جواب دیا، اور پھر ویلکم کہا گیا، اور پھر پانچویں آسمان کے بعد اب آپ علیہ السلام جس آسمان کی طرف رخ فرماتے ہیں، سفر فرماتے ہیں، وہ کون سا آسمان ہوتا ہے؟ چھٹا۔ چھٹے آسمان پر آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، اور چھٹے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی جن کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اور جو ہارون علیہ السلام کے بھائی ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جنہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے واسطے کی بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، اسی لیے آپ کا ٹائٹل اور لقب ہے کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے، اور وہی سلام اور اس کا جواب اور پھر ویلکم کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب چھٹے آسمان کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام جس آسمان کی طرف رخ فرماتے ہیں، جس آسمان کو نوازنے کے لیے، اپنے نور سے اس آسمان کو مزید منور کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اس آسمان کا نمبر کیا ہے؟ 7واں۔ جی پیارے بچوں، 7ویں آسمان پر ہمارے نبی مختار معراج کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچتے ہیں، اور 7ویں آسمان پر ایک مقام ہے جس کو کہا جاتا ہے بیت المعمور۔
کیا کہا جاتا ہے؟ بیت المعمور. ابھی تک کی ساری باتیں آپ کو یاد ہیں؟ جی جی. ابھی سوال ہونے والے ہیں کون سے آسمان پر کون سے نبی سے آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. تو 7ویں آسمان پر ایک مقدس مقام ہے جس کا نام کیا ہے بچوں؟ بیت المعمور. اچھا بیت المعمور کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا قبلہ ہے. فرشتوں کا قبلہ. جس طرح ہم زمین پر رہتے ہیں تو ہمارا قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ. ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو بالکل خانہ کعبہ کی عمارت کی سیدھ میں اسی ڈائریکشن میں 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور. بڑا مقدس مقام ہے. تو بیت المعمور تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نبی ٹیک لگائے تشریف فرما ہوتے ہیں اور ان کا نام ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. بچوں آپ کو ایک بات اور میں بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ اگر ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک شجرہ پڑھتے ہیں، آپ کا نسب نامہ پڑھتے ہیں، تو اوپر جا کر کئی پشتوں کے بعد جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں یعنی آپ کے والد ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شہزادے ہیں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک ہیں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام. اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی نسل چلی، اس نسل سے کئی انبیاء کرام آئے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے، ان کی نسل میں صرف ایک ہی نبی ہوئے اور وہ نبی سارے نبیوں کے امام قرار پائے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل سے نہیں ہیں بلکہ بنی اسماعیل سے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جد اعلیٰ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی انبیاء کرام کی جماعت میں کیا شان ہے؟ آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ابو الانبیاء. جس طرح آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو الانبیاء. حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر اس لیے کہتے ہیں کہ سارے انسانوں کے اب والد ہیں. انسانوں کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اب جتنے بھی انبیاء آئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک، سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل اور اولاد میں سے تھے. سبحان اللہ. چونکہ آپ کے بعد سارے انبیاء آپ ہی کی نسل سے ہوئے، اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا تو آپ کو کہا جاتا ہے ابو الانبیاء. اور آپ کی شان دیکھیں کہ آپ کون سے آسمان پر جلوہ گر ہیں؟ 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلام کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ویلکم کہتے ہیں. جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ختم نہیں ہوتا بلکہ 7ویں آسمان سے بھی بلندی فرماتے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کا قرب خاص پاتے ہیں. 7ویں آسمان کے بعد اگلا مقام کون سا تھا؟ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ایپیسوڈ میں اس کو سنیں گے انشاءاللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا واقعہ معراج راشد بھائی سے. اب جو ہے بچوں کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے کرتے ہیں سوالات اور وہ دیں گے ان سوالات کے درست جوابات اور ہم جانیں گے کہ بچوں نے غور سے سنا ہے یا پھر نہیں. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال و جواب. شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے. جی راشد بھائی پہلا سوال آپ کیا کریں گے؟ جی تو پہلا سوال میں کرتا ہوں، اس کو معلوم ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، ٹھیک ہے. دوسرے آسمان پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کون سے انبیاء کرام سے ہوئی؟ جی آپ اپنا نام بتائیں گے اور جواب دیں گے. میرا نام اویس تاری ہے. ماشاءاللہ. جی اویس بھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اور ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے کہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. ماشاءاللہ. جی دوسرا سوال ہمارے حمزہ بھائی کریں گے. جی اگلا سوال ہے پیارے بچوں، آپ نے بتانا ہے تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کن نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی؟ جی کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتا دیں. میرا نام محمد حود رضا تاری ہے. ماشاء اللہ. جی حضرت یوسف علیہ السلام. جی ہاں حضرت یوسف علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. جی اگلا سوال، چوتھے آسمان پر
ہمارے نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس نبی سے ہوئی؟ میرا نام عبد الحبیب ہے، ماشاءاللہ. حضرت ادریس علیہ السلام. ان کا جواب درست ہے. جی. سبحان اللہ. جی اگلا سوال بتائیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 5ویں آسمان پر کن نبی علیہ السلام سے ملاقات کی؟ جی دانیال بھائی آپ دیں گے جواب؟ دیجیے پھر. حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام. جی جواب درست ہے. سبحان اللہ. واہ جی کیا بات ہے ماشاءاللہ. 5واں سوال ہے اور چھٹے آسمان کا ذکر ہے. چھٹے آسمان پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس نبی علیہ السلام سے ہوئی؟ جی ماشاءاللہ. نام بتائیں گے، جواب دیں گے. میرا نام محمد حسین رضا تاری ہے. ماشاءاللہ. جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کا جواب درست ہے. جی اگلا سوال ہے بتائیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں آسمان پر کن نبی علیہ السلام سے ملاقات کی؟ جی چلے ذرا شاہ صاحب آپ بتا دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. جی ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں نے اور راشد بھائی نے بچوں سے کیے سوالات اور انہوں نے دیے ان سوالات کے درست جوابات. تو اب باری ہے بچوں کی کہ وہ کرے سوالات اور راشد بھائی دے جوابات. جی پہلا سوال کون کرے گا؟ رجب ایک اسلامی مہینے کا نام ہے. کیا کسی جنتی نہر کا نام بھی رجب ہے؟ جی ماشاءاللہ. ان کے سوال میں ہی ان کا کیا ہے جواب. اسلامی مہینوں میں سے ایک مبارک مہینہ، حرمت والا مہینہ جس کا نام ہے رجب المرجب، جو کنٹینیو ہے، اور اسی میں ہم معراج شریف کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں کہ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو یہ واقعہ معراج رونما ہوا تھا. تو یہ رجب اتنا مبارک نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو نعمتوں کا ابدی گھر بنایا ہے، جس کو جنت کہا جاتا ہے. بچوں اس میں بہت ساری نہریں ہوں گی، ایک نہر کا نام کیا ہے؟ نہر رجب. چنانچہ میں حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جنت میں ایک نہر ہے. جنت میں ایک نہر ہے. ویسے تو بہت سی نہریں ہیں، لیکن جس نہر کا ذکر ہو رہا ہے اس اعتبار سے جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے. سبحان اللہ. اب آگے سنیں. اور جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے، پورے مہینے میں سے رجب کا کوئی ایک روزہ رکھے، سارے روزے رکھے، اس کی کیا شان. تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اسے اس نہر سے پلائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اگلا سوال کون کرے گا؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لوگ رمضان المبارک میں اسپیشلی عمرہ کرنے جاتے ہیں، جی ماشاءاللہ. تو رجب میں عمرہ کرنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے کہ رمضان کا مہینہ حمزہ بھائی اتنا برکتوں والا ہوتا ہے کہ نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عاشقان رسول کی ایک بڑی تعداد رمضان المبارک کے مہینے میں عمرے کے لیے تشریف لے جاتی ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے رمضان مکہ اور رمضان مدینہ مرشد اور اپنے والدین اور گھر والوں کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے. تو رجب شریف کے مہینے میں عمرہ کرنا حرمت والا اور برکت والا یہ مہینہ ہے. تو پیارے بچوں، رجب شریف کے مہینے میں بھی عمرہ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے. اور ہمارے کئی بزرگان دین ایسے ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، جو رجب شریف کے مہینے میں عمرہ کرنا پسند فرماتے تھے. چنانچہ جنتی صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رجب شریف میں عمرہ کرنا پسند فرماتے تھے. سبحان اللہ. اچھا، اسی طرح تمام مسلمانوں کی امی جان حضرت سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی رجب شریف میں عمرہ ادا فرماتے تھے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی رمضان کے مہینے میں بھی، ربیع الاول شریف کے مہینے میں بھی اور رجب شریف کے مہینے میں بھی بار بار عمرے کی سعادت عطا فرمائے. آمین. جی اگلا سوال کون کرے گا؟ راشد بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی رجب المرجب میں روزے رکھے؟ جی بالکل. ہمارے نبی علیہ السلام نے رجب شریف کے مہینے کے فضائل بھی بیان فرمائے، رجب شریف میں روزہ رکھنے کے فضائل بھی بیان فرمائے، اور بذات خود آپ علیہ السلام نے بھی رجب شریف کے مہینے میں روزے رکھے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا
کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب میں روزے رکھتے تھے؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور اسے اہمیت بھی دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس مہینے کا ادب و احترام کرنے اور کثرت کے ساتھ اس میں نوافل پڑھنے، عبادت کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور بالخصوص نفلی روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام معراج کا سفر کا وقت اختتام تک پہنچا۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک یہ پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ جو ہے ہمیں اجازت دیجیے۔ کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ یہاں پر موجود حاضرین کا بھی بہت بہت شکریہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ بچوں کا مدنی چینل